جب بھی کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سچی بات نہیں کر رہا تھا، اس کے دل میں کچھ اور تھا اور وہ نہیں کرتا جو اس نے کہا تھا کہ میں کروں گا، تو آپ اسے کبھی دوسرا موقع نہیں دیتے۔ دوسرا موقع آپ زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیتے۔ پہلا جو نادر موقع ہوتا ہے، جو آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اور جب کوئی بھروسہ توڑ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اب میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیشنٹ گھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ بھروسہ کریں، گھر والے کہتے ہیں ہے بھروسہ لیکن تو بیٹھا رہتا ہے بھروسہ لیکن تو ہلنا نہیں ہے تو وہ جو بات ہچکچاہٹ کی وجہ سے فیملی والے کر نہیں پاتے، وہ بات گھر والوں کو سادہ لفظوں میں غصے والا منہ بنائے بغیر کر لینی چاہیے کہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہن میرا تہاڈا کام کیویں چلے گا؟ پہلے آپ مجھ پہ بھروسہ کرتے تھے، اب میں کوئی بھی بات کہتا ہوں تو آپ بھروسہ نہیں کرتے، تو اب میرا اور آپ کا لین دین کیسے چلے گا؟ تو پھر گھر والے بتاتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا لین دین چلے گا آبزرویشن پہ، بیہیویئر پہ۔ پہلے ہم آپ کے ارادے اور وعدے کو مانتے تھے، اب ہم تمہارے بیہیویئر کو مانیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں وہ کچھ نظر آتا ہے جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے کہیں گے اور آپ کوئی بھی وعدہ کریں گے اور کوئی بھی ارادہ کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ آپ کیا ایسا کرو گے جو ہم دیکھ سکیں اور تصدیق ہو سکے کہ جو بات آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ دل سے کر رہے ہیں یا کسی طمع یا لالچ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جب پیشنٹ کہتا ہے مجھے ایک موقع اور دیں، تو آپ کے پاس سمپل سا جواب ہونا چاہیے کہ نہیں، ایک ہی موقع آپ نے پہلے مانگا تھا، ہم آپ کی پہلی بات کے مطابق ایک ہی موقع دیں گے، دوسرا نہیں دیں گے۔ تو ہمارے مریضوں کو بہت گلہ شکوہ ہوتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ دوسرا موقع، تیسرا موقع، چوتھا، تو ایک ہی موقع ہوتا ہے جو انسان کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار مواقع دیتا ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ اس کے پاس ہر چیز جو ہے کثرت سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شے ابنڈنٹ ہے۔ ہم لوگ جو انسان ہے، ہمارے پاس ہر شے محدود ہے، تو ہم موقع ایک دیتے ہیں۔ دوسرا موقع دینے کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اگر دوسرا موقع لینا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز تمہیں کرنی ہوگی ڈیلی بیسس پہ، روز کے بیسس پہ، کہ جو ہم دیکھ سکیں، ناپ سکیں، تول سکیں۔ دیکھو 20 سال کا بیٹا اپنے والد کو کہتا ہے کہ یا تو میری گل منو یا میں جا رہا ہوں۔ تو یہ جو ایک دوسرے کو چھوڑ کے جانے کا ایک ٹول ہے بات منوانے کے لیے، بیوی میاں کو کہتی ہے، میاں بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہنڈیا میں نمک تم زیادہ نہ ڈالا کرو، لیکن وہ کنوے کیسے کرتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو ہمیں ٹو دی پوائنٹ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ ہم اگر خراب فیلنگز کریٹ کریں تو اسی نشست میں ان کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ تازہ خراب کی ہوئی فیلنگز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جو ماڈل ہے ٹریٹمنٹ کا، اس میں گنجائش نہیں ہے اس بندے کے داخلے کی، زیادہ تر گنجائش نہیں ہے کہ جو ماننے والا ہے جائے کہ اس کے کوئی مخصوص حالات ایسے ہوں، اس کی کوئی ایڈکشن ایسی ہو، یا اس کی کوئی جسمانی صحت ایسی ہو، یا کوئی اور خاص وجہ سے کوئی 2-4% ایسے ہوں گے کہ جو ماننے والے ہیں اور ہم ان کو انڈور جانے کے لیے کہیں، ورنہ تو ہم انہیں آؤٹ ڈور میں کرنا چاہیں گے۔ اور جب کسی کا سفر شروع ہوتا ہے نہ ماننے والے کے طور پر، تو اس کو پھر واچ بھی تو اسی بنیاد پر کرنا پڑے گا نا کہ یہ ماننے والا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ پہلے اگر وہ 0% مانتا تھا تو اب کیا وہ 10% مانتا ہے، 20% مانتا ہے، 50% مانتا ہے، یا 80% مانتا ہے؟ لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک ماننے والا ہوتا ہے اور ایک منوانے والا ہوتا ہے۔
تو جو بندہ گھر میں بیٹھا ہے ماننے والا اس کا سفر کچھ اور ہے، اور جو ہمارے پاس بیٹھا ہے نہ ماننے والا اس کا سفر کچھ اور ہے۔ ایک پشاور سے چلا ہے کراچی کی طرف، اور ایک نے کراچی سے چلنا ہے پشاور کی طرف، اور بیچ میں انہوں نے ملتان میں ملنا ہے۔ تو جو گھر والے ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں، اور مانتے مانتے شہید وفا ہو جاتے ہیں، قربانی کے پتلے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ان کو جنت ملے گی اگلے جہان میں، اور ان کو حوریں ملیں گی۔ اور جو پیشنٹ ہیں ہمارے جو کہ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اپنے دل کی بات بتائیں، اور انہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ماننے میں ہے، نہ ماننے میں نہیں ہے، اور گھر والوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فائدہ نہ ماننے میں ہے، ماننے میں نہیں ہے، اور دونوں کی کمبینیشن سے کام ہوگا۔ اور یہ باتیں ہم کوئی بہت پرائیویٹلی نہیں کرتے، جتنی بھی باتیں آپ دیکھتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے کر دیتے ہیں، کیونکہ 3 پارٹیاں ہیں اس سارے کام میں جو آپس میں مل جل کے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ماں باپ ہیں، ایک اولاد ہے، اور ایک علاج کرنے والے ہیں۔ تو یہ 3 پارٹیاں ہیں، تو یہ ٹرائی اینگولر سٹیک ہولڈر سیشن کہلاتا ہے، جو دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد ہے، جو کہ یہاں ہوتا ہے، اور کوئی اور جگہ ہمیں نہیں پتا کہ جہاں پیرنٹس، والدین اور مریض آپس میں مل کے یا اتنی بڑی تعداد میں مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں۔ اور جب ہم یہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے پیار اور محبت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نشہ بیچتا ہے علاج کے بعد بھی، اور فالو اپ پہ بھی آتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو کہو کہ وہ تمہاری پولیس میں کمپلین کریں، اور کمپلین یہ کریں کہ آپ کو شک ہے کہ وہ کہیں نشہ تو نہیں بیچتا، آپ کو شک ہے کہ وہ رات کو 1:30-2 بجے غلط آدمی آ کے اس کو ملتے ہیں، تو آپ کو تشویش ہے۔ تو اس کے لیے خود اسی مریض کی اجازت چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مریض اجازت دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ گھر والے پھر بھی ایسا نہیں کر پاتے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے کوئی حرج ہو جائے گا، حالانکہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جب آپ پولیس کو کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کو شک ہے، تو پولیس کچھ بھی نہیں کرتی اس پہ، کیونکہ آپ کو شک ہے۔ شک کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج بھی نہیں ہوتی۔ شک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوٹیفائیڈ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے آئندہ وہ کام نہیں کرنا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نوٹیفائیڈ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے آئندہ وہ کام کرنا ہے تو فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ نے آئندہ وہ کام کرنا ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ ایسے ہی اپنا لڑائی جھگڑا نہ کریں، 15 پہ کال کریں، پولیس آ جائے گی، اور ان کو بتائیں کہ یہ بچہ ہے تو یہ ہمارے ساتھ کوئی نامناسب رویہ کر رہا ہے، اس کو سمجھا دیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ 15 کو کال کی ہو اور انہوں نے آ کے اریسٹ کر لیا ہوگا، پکڑ کے لے گئے ہوں؟ حالانکہ یو کے میں ایسا کرتے ہیں، امریکہ میں ایسا کرتے ہیں، وہ پکڑ کے ہی لے جاتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، انہوں نے کیمرہ پہنا ہوتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے مارا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں چلو پھر چلیے، اور اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ ضمانت کے بعد، اور اسے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی، خاوند یا ماں باپ سے 3 مہینے تک دور رہنا ہے۔ تم نے 3 کلومیٹر کے ایریے میں نہیں آنا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کڑا پہنا دیتے ہیں کہ اگر وہ اس ایریے میں آئے تو پولیس والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ پولیس والوں کا اس کڑے کے ساتھ کوئی لنک ہوتا ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کدھر موو کر رہا ہے۔ تو یہ جو مہذب دنیا کے طریقے ہیں، وہ ہم جب آپ کو بتاتے ہیں اور آپ نہیں مانتے تو کوئی شکوے والی بات نہیں۔ آپ جذباتی طور پر ابھی اتنے تگڑے نہیں ہوئے کہ جب ہم آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں تو ہم نہیں کہتے کہ آپ لازماً مانیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی مان لیں، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ علاج کا کوئی جزو نہیں مانیں گے تو پروگرس سلو ہو جائے گی۔